فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین اسلام کو آ کر مکمل کیا اور جس طریقۂ حیات کو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنایا، اس دین کی بنیاد جسے دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس سے تقریباً 2500 سال پہلے ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، مختلف مقامات پر آتا ہے، اور وہ ہمیں بار بار یاد دہانی کراتا ہے کہ تم ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے، جو کہ تمام انسانیت کے والد تھے، ان سے تو ہمارا رشتہ کوئی بایولوجیکل رشتہ تو ضرور ہے، اور وہ ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی اور پیغمبر بھی تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہمارے دینی اور روحانی والد کا رشتہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے رب، آپ ہم دونوں کو، باپ اور بیٹے کو، اپنا فرما بردار بنائیے، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان اور فرما بردار امت بنائیے، امۃ مسلمۃ لک، ایک مسلمان امت کہ جو رب العالمین کی اطاعت کرتی ہو، اسے، اس امت کو آپ میری نسلوں میں سے اٹھائیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ آپ ہمیں اپنی عبادت کی، اپنی بندگی کے طریقے سکھائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ اور پھر یہ دعا آگے چلتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب، آپ میری امت میں سے، میری آنے والی نسلوں میں سے، ان پر، میری قوم پر، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، جو اے اللہ آپ کی آیات، آپ کے احکامات انہیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں آپ کی کتاب، اللہ کی کتاب وہ سکھائے، اور انہیں حکمت بھی سکھائے، دانائی بھی سکھائے، دانش مندی بھی سکھائے، اور ان کے دلوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو اور ان کی زندگیوں کو پاک اور صاف کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
بے شک اے اللہ آپ تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ حکمت والے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان پیارے لفظوں میں بیان کی، اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، مسلمان ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہ اے رب العالمین میں آپ کا فرما بردار ہو گیا اور میں رب کائنات کا فرما بردار بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دو شاخیں نکلیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، انہی کی جو نبوت تھی وہ پھیلی، اور پھر انہی سے یہودیت بھی نکلی اور نصرانیت بھی نکلی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی، ان کا یہ جو نام ہے یہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، نہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی یہ زبور اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اور رب العالمین نے ہمارا نام، ہماری شناخت، ہماری پہچان اسی قرآن میں جو ہم پر بھیجا گیا، اسی میں ہمارے لیے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، تم سے جو پہلے آنے والی امتیں تھیں ان میں بھی، اور جو تمہاری امت ہے اس میں بھی۔ اور سامعین گرامی، قرآن مجید میں 3 خوابوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ اے میرے ابا جان، حضرت یوسف جب چھوٹے تھے اور جب ان کے بھائی انہیں لے کے جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ شمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ دوسرا خواب جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اور یہ خواب بھی ہم نے کئی بار پڑھا اور سنا ہے، اور یہ خواب قربانی سے متعلق ہے۔ اور اس خواب میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کیا کروں؟ تو وہ جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ کا حکم شامل حال ہوگا تو آپ ضرور مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر تیسرا خواب جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ سورہ فتح میں آتا ہے، وہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے یہ سورہ صافات میں آ رہا ہے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے وہ سورہ فتح میں آتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ رب العالمین نے اپنے رسول کا جو خواب تھا اسے سچا کر دکھایا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور یقیناً انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے مسجد حرام میں داخل ہوگے
محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم اپنے سروں کے جو بال ہیں انہیں منڈواؤ گے اور انہیں ترشواؤ گے بغیر کسی لا تخافون، بغیر کسی خوف و خطر کے۔ اور اس پہ ذرا غور کریں تو یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بعد آتا ہے، یہ ان دونوں خوابوں کی تعبیر ہے۔ اور یہ اس طرح تعبیر ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور وہ مجرمین کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آج میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی قول دہرا رہا ہوں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا۔ اور وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اور سازشیں کرنے کے بعد اور قتل کی سازشیں اور اغوا کی سازشیں کرنے کے بعد جب ان کے بھائی ان کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی بھی تعبیر کی۔ اور پھر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جو سورہ فتح میں آنے والا خواب ہے، وہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اس طرح ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تم اپنے بال منڈواؤ گے اور اپنے بالوں کو ترشواؤ گے۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد اپنے بال جو ہیں وہ ترشوائے جاتے ہیں، منڈوائے جاتے ہیں۔ تو اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ ایک انفرادی شخص نہیں تھے، وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت کا درجہ رکھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بڑی اہم خصوصیت بیان کی، حنیفہ۔ حنیف کہا جاتا ہے اس شخص کو جو یکسو ہو کر کسی بھی کام، جب کام میں لگے تو وہ اپنی پوری دماغی، جسمانی، مادی، مالی، نفسیاتی ساری صلاحیتیں اس میں لگا کر اس میں یکسو ہو جائے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کہ وہ فوکس تھے۔ ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پھر شیطان آتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوکس تھے، حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ جو لیزر ہم دیکھتے ہیں، یہ لیزر کیا ہے؟ یہ ایک روشنی ہے، روشنی کی شعاع ہے، اور پھر جب یہ سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو ایک وہ جو محدب عدسہ ہے جو سورج کی شعاؤں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے، تو وہ نقطہ جو ہے وہ وہاں پر کاغذ پہ یا کسی بھی چیز میں آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی سورج کی یہ جو شعاؤں کا درجہ حرارت جو ہمارے پاس 46، 45، 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ رہا ہوتا ہے، جب انہی شعاؤں کو ایک چھوٹا سا شیشہ اکٹھا کرتا ہے، مرکوز کرتا ہے، تو وہ اسے ایک بے پناہ انرجی اور طاقت میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ حنیف کی طاقت ہے۔
مرکوز کرنے کی اور یکسو کرنے کی طاقت ہے۔ اور پانی جو ہمیں بڑا بے ضرر لگتا ہے، اگر آپ کسی جیولوجسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پانی کی جو ایک جیٹ دھار ہے ہائی پریشر کی، وہ بڑے بڑے جو طاقتور پتھر ہیں انہیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پانی کا قطرہ کیا کر سکتا ہے، لیکن جب پانی کے اسی قطرے کو مرکوز کر دیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک بے پناہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے معاملات میں اکثر یہ کہتے ہیں، اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ کام اچھا نہیں ہو رہا، اور یہ کام جو ہے وہ برا ہو رہا ہے۔ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا جو اگلا درجہ ہے وہ کوشش ہے کہ میں اس کام کے لیے جو میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اچھائی کا، نیکی کا، بہتری کا، بھلائی کا، فلاح کا، جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں اس کام کے لیے کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا، محنت کروں گا۔ یہ اس کا اگلا درجہ ہے۔ اور پھر اس کا جو اگلا درجہ ہے وہ حنیف کا درجہ ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ میں اپنی تمام فکری، دماغی، جسمانی، مادی، مالی، نفسیاتی ساری صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس کام کے لیے پوری تن، من اور دھن لگاؤں گا۔ جب میں یہ کرتا ہوں تو یہ حنیف کا رتبہ ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا، اور اگر میری زندگی میں نہیں ہوگا تو میری آنے والی نسلوں میں ہوگا۔ اس فوکس سے اور اس یکسوئی سے معجزے آتے ہیں، اور رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اور وہ رب العالمین کی مدد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی، اور بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنی، صفا اور مروہ کی سعی وہ بھی سنت بنی بی بی ہاجرہ کی، اور سب سے بڑھ کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی، جس خصوصیت کو ہمیں آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ خصوصیت کیا تھی؟ وہ خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، چیزوں کی گہرائی تک جاتے تھے، چیزوں کو سطحی طور پر نہیں لیتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک مشہور مکالمہ جو انہوں نے نمرود کے بھرے دربار میں کیا، کہ اور جب نمرود نے کہا کہ یہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندگی لے بھی لیتا ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، متکبر بادشاہ، اس نے کہا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی کسی قیدی کی جو سزا ہے اسے معاف کر دیتا ہوں، اور میں کسی بھی بے گناہ کو پھانسی پر بھی چڑھا سکتا ہوں۔ تو یہ تو تمہارا رب یہ کام کرتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تیرے میں اگر اتنی ہی طاقت اور جرأت ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر لے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، سٹن ہو کر رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور دادا کا جو راستہ تھا اس سے بغاوت کی۔ وہ سوچتے تھے، وہ تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، چیزوں کی گہرائیوں میں جاتے تھے، اور سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ان کی قوم کبھی ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور کبھی چاند کی پوجا کرتی تھی، اور کبھی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے بارے میں سوچا کہ شاید وہ رب ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان کے دل میں سچائی کو پانے کی تڑپ تھی، اور وہ راتوں کو باہر نکلتے تھے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ستارے جو ہیں بڑی آب و تاب سے چمک رہے ہیں، تو وہ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے رب ہیں۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن جب صبح ہو رہی ہوتی ہے اور ستارے ڈوب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب رہا ہے، یہ تو ستارے ڈوب گئے ہیں۔ اور پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اور پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت روشن اور چمک رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ لیکن فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اور جب چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ بخشی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہونے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ سورج کو دیکھتے ہیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، وہ پھر سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے اپنی پوری آب و تاب اور جاہ و جلال سے، اور کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ کیوں؟ هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میں بیزار ہو گیا ہوں تم اپنے ان خداؤں کی طرف کہ جو تم رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے ان خداؤں کو بلاتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نہ ستاروں کی پوجا کرتا ہوں، نہ میں چاند کی پوجا کرتا ہوں، نہ میں سورج کی پوجا کرتا ہوں، میں تو اس طاقت کے آگے جھکتا ہوں اور اس کی فرما برداری کرتا ہوں جس نے ان سب کو تخلیق کیا، اور حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، اپنی ساری صلاحیتوں کو مجتمع کر کے، مرکوز کر کے میں اس ہستی کے حضور پیش ہو رہا ہوں، اور میں وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باتوں کو سطحی طور پر، عمومی طور پر نہیں لیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، ان کے ذہن میں سوال اٹھتا تھا، پھر اس سوال کا وہ جواب ڈھونڈتے تھے، جب اس سوال کا جواب نفی میں ملتا تھا پھر وہ دوسرا سوال کرتے تھے، اور اس سوال در سوال کرتے ہوئے وہ حق تک پہنچتے ہیں اور رب العالمین تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہمارے والد محترم کا درجہ پاتے ہیں۔ اور سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور سبق دے رہے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو، اس طرح جد و جہد کرو، اس طرح کوشش اور سعی کرو جس طرح وہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو سامعین گرامی ذرا تصور میں لائیں کہ میں کسی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، کسی آقا کے پاس، کسی بڑے افسر کے پاس، اس کے دفتر میں، اور میرا انٹرویو ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نوکری کیا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نوکری کے لیے کون سی سکل، کون سی تعلیم اور کون سا ہنر چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی اجرت کتنی ہوگی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور پھر میرا انٹرویو ہو رہا ہے، اور جو آقا یا جو انٹرویو کرنے والا جو انٹرویو لے رہا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح محنت کرو، اس طرح کوشش کرو، اس طرح جد و جہد کرو جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، تو هو اجتباکم، تو میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے یہ نوکری اور یہ عہدہ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو میں اپنے دماغ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میرے پہ یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے تو مجھے آتا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو آقا کیا کہتا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، یہ کام تم بہت آسانی سے کر سکتے ہو،
تمہاری صلاحیتوں کے مطابق، تمہاری طاقت اور قوت کے مطابق ہی میں تم پر بوجھ ڈال رہا ہوں، اور اگر میں تم پر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہوں تو میں تمہاری صلاحیتوں میں اور تمہاری طاقت میں اضافہ کر دوں گا۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، پرواہ نہیں ہے، تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، تمہاری ڈائریکشن، تمہاری سمت صحیح ہونی چاہیے، تم میں کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے، تم میں بندگی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر تم میں یہ چیزیں ہوں گی تو میں تمہارے لیے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی مشکل نہیں رکھی ہے۔ اور اس لیے ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی نوجوان کو جب کوئی عجیب سا کام کرتے دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یار تمہارا والد تو کتنا عظیم آدمی تھا اور تم یہ کیا کام کر رہے ہو، تم یہ کیا شرمندگی والا کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں تو کسی خاندان کا، کسی قبیلے کا فرد ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو کشمیری ہوں، میں ارائی ہوں، تو میں جب یہ کام کروں گا تو میری قومیت پر، میرے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ تو رب العالمین بھی یہ کہہ رہے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے آنے والی کتاب میں۔ تو سامعین گرامی، اگر میں نے کوئی مشکل کام کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے ہنر چاہیے، کوئی سکل چاہیے، کوئی علم چاہیے، لیکن اگر میں نے کوئی ناممکن کام کرنا ہے تو مجھے اس کام کو کرنے کے لیے علم اور ہنر کے ساتھ، سکل کے ساتھ مجھے ایمان چاہیے، مجھے جذبہ ایمان چاہیے، اور مجھے حنیف ہو کر، یکسو ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کہ جس طرح ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر اللہ ہی کی طرف ہو گئے تھے، اور انہوں نے سب چیزوں سے اپنا رخ جو تھا موڑ کر وہ اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ یہ فارمولہ ہے کامیابی کا، عزت کا، کامرانی کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلستان بنا دیا تھا، باغیچہ بنا دیا تھا، تو ہمارے پر تو اس طرح کے کوئی امتحان آتے ہی نہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے امتحانوں ہی میں فیل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور رب العالمین کا جو در ہے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمیں چیزوں کی تہ تک جانے کی، غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں یکسو ہو کر اللہ کا ایک بہترین، نیک اور اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔